بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت اور جب تک ان کا بچپنا رہتا ہے تب تک وہ معصوم اور ہر بات ماننے والے اور شرارتیں کرنے والے اور ہر ان کی عادت ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ جیسے انسان جو ہے آج کل کے دور میں بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، بری عادات پہ لگ جاتے ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں اس چیز کو نوٹس کرنا چاہیے اور ان کی وجوہات کو ختم کرنا چاہیے۔ اب ان کی وجوہات بہت ساری ہیں، جیسے کہ ایک تو سب سے پہلی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ماحول ہے۔ سب سے پہلے ماحول جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، دوسرا ماحول جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں۔ شہر میں رہ رہے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو شہر کا جو ماحول ہوگا، جیسا ان کو ملے گا وہ اس طرح کے ماحول میں رہیں گے اور اس کو پک کریں گے۔ بچے جو دیکھتے ہیں جو وہی کرتے، تو شہر میں ان کو جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ، گھر کا جو ماحول، گھر کے اندر جو بڑے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کریں گے تو بچے بھی اس کو پک کریں گے۔ وہ نماز ادا کریں گے تو بچے بھی ان کو دیکھ کے نماز ادا کریں گے۔ اگر وہ ہر اچھی چیز ہر بری چیز ان کا سکھانے کا جو فرض ہے وہ بڑوں کا ہوتا ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ان کو جو چیز وہ دیکھتے ہیں وہی پک کرتے ہیں، چاہے ان کو لاکھ سمجھائیں کچھ بھی کہیں، لیکن انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ دیکھتے ہیں۔ اور تربیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی ماں باپ ہیں وہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ خود بھی وہ عمل کریں، اور ان کو بتانے کی، کہنے کی، فورس کرنے کی، زبردستی کرنے کی اور ان پہ چیز مسلط کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب وہ خود کریں گے۔ جب وہ خود کریں گے آٹومیٹکلی ان کے بچے ان کو دیکھ کے ویسا کریں گے۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا انسان بنے، اچھے ان کا بات کرنے کا انداز، لہجہ اور سب اچھا ہو، ان میں کوئی بری عادت نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو اچھا ماحول دیا جا سکتا ہے۔ ہم اچھے ماحول میں رہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کا ماحول اچھا بنائیں، خود کو اس چیز کی طرف لائیں جس چیز کی طرف ہم اپنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، پھر ہی وہ اس چیز کو پک کریں گے اور اس چیز کو فالو کریں گے، اور ان کا بچپنا، ان کی شرارتیں، ان کی معصومیت بڑے ہونے کے بعد بھی قائم رہے گی۔ بچے جو ہیں اب ان کو اس چیز کی عقل بوجھ نہیں ہوتی، وہ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے بھی کرتا تھا ویسے بھی کرتا تھا۔ وہ پھر بچوں پہ سختی کرنا، ان کو مارنا، اس سے وہ ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں اور مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں مارتے رہو، میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مار تو ایسے چلتی رہنی ہے، روز کی بات ہے، تو اس کو پھر اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ بچوں کو اگر کسی بری چیز سے ہٹانا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ان سے کچھ کہیں ہی نہ، ان کو غصہ کریں۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم نے مارنا ہے تو اس طرح سے ماریں کہ وہ ان کی عادت نہ بن جائے، روز کی روٹین نہ بن جائے کہ روز کا ان کو مارنا، اور وہ پھر اس طرح سے بچے پیرنٹس کو تو کچھ نہیں کہتے کہ ہم سے بڑے ہیں تو ہم ایسے کہیں گے۔ تو وہ ایک تو بچوں کی ٹائپس ہوتی ہیں کہ وہ بچوں جب مار کھاتے ہیں اور پیرنٹس ان پہ فورس کرتے ہیں، ان کو غصہ کرتے ہیں، تو وہ آگے سے زبان چلاتے ہیں، اور پھر وہ آگے سے زبان چلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جواب دینے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی عادت بن جاتی ہے اور ان کی تربیت خراب ہوتی ہے۔ اور دوسرے اس طرح کے بچے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، میں ان کو کچھ نہ کہوں، چپ کر کے برداشت تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ اس چیز کو اپنے اوپر ایسے سوار کر لیتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے رونا، اور پھر وہ اپنے پیرنٹس سے کچھ شیئر نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں مجھے غصہ کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی بات بھی ہوگی، اچھی بات وہ اگر کہنا چاہے تو وہ بھی شیئر نہیں کر پاتا، اس کے اندر ڈر سا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو فرینڈلی ماحول میں رکھیں،
جب ہم بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہر چیز شیئر کریں گے، چاہے وہ اچھی ہوگی بری ہوگی، اور اس کا بینیفٹ ایک یہ بھی ہوگا کہ اگر وہ کوئی بری چیز ہم سے شیئر کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ہم ان کو سمجھا سکیں گے کہ نہیں بیٹا یہ غلط ہے، اس چیز سے ہٹ جاؤ، اور وہ ہمارے ساتھ فرینڈلی ہوں گے تو وہ ہمارا کہنا مانیں گے اور اس چیز سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن بچے جب پیرنٹس سے شرم کرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، ان کے اندر خوف آ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ غصے والے ہیں، مارتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو میں اس چیز کو چھپاؤں، ایک تو وہ جھوٹے بن جاتے ہیں، ان کی جھوٹ کی عادت بن جاتی ہے، دوسرے وہ چوری پہ لگ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں جب وہ چھپانے لگ جاتے ہیں تو بہت سارے ان میں بری عادات آ جاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے برے کام پہ لگ جاتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے چھپاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے پیچھے وہ کیا برے کام کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ بچہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے، اتنے برے کاموں پہ لگ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کی بنیاد پیدا ہونے سے لے کر میچور ہونے تک جب بندہ سمجھدار نہیں ہو جاتا تب تک اس کو سمجھانا، گائیڈ کرنا اور اس طریقے سے کرنا جیسے میں نے بتایا، ان چیزوں کو بہت زیادہ کردار ہے ہماری زندگی میں کہ ہم بچوں میں وہ چیزیں شامل کریں تو وہ اچھی چیز کی طرف آئیں گے۔ اور اس طرح سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں جو ہمارے معاشرے میں، ہماری ذاتی زندگی میں ٹاپک چل رہے ہیں، میں جو چیزیں دیکھتی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، تو ایک دو بندوں کو تو سمجھانا ہوتا ہے، اور وہ بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سننے والے پہ، دیکھنے والے پہ کہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن ایز اے مسلمان اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اچھی بات کو میں پھیلاتی ہوں۔ اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، اور کمنٹ میں لازمی اس ٹاپک کے بارے میں کہا کریں جو آپ مطلب آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ مسئلہ ہے ہماری لائف میں یا پھر ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، تو میں لازمی اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔